بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے مضمون صبح کی سیر پڑھنا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے اس کے شروع میں جو اشعار دیے گئے ہیں وہ سنیں۔ کل صبح کے مطلع تابع سے جو عالم بقا نور ہوا، سب چاند ستارے ماند ہوئے، خورشید کا نور ظہور ہوا، مستانہ ہوائے گلشن تھی، جانا نا ادائے گل بن تھی، ہر وادی وادی ایمن تھی، ہر کوہ پہ جلوہ طور ہوا۔ یوں تو ہماری زندگی کا ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اور دن رات کے تمام اوقات کے اپنے اپنے فائدے ہیں، لیکن ان اوقات میں صبح کے وقت کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان چرند پرند سب رات بھر آرام کرنے کے بعد تازہ دم ہو کر اٹھتے ہیں اور دن بھر کے کام کاج کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے نماز تہجد سے فارغ ہو کر نماز فجر کی تیاری کرتے ہیں۔ مساجد سے اذان کی آواز رات کی خاموشی کا سینہ چیرتی ہوئی بلند ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے پوری کائنات ایک انگڑائی سے بیدار ہو رہی ہے۔ درختوں پر پرندے چہچہانے لگتے ہیں، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے دل کو سرور بخشتے ہیں۔ ان جھونکوں سے جب درخت کی ڈالیاں جھکتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لا رہی ہوں۔ ہر چیز تر و تازہ نظر آتی ہے۔ پرندوں کے نغمے کانوں میں رس گھولتے ہیں، کلیاں چٹک کر پھول بنتی ہیں اور ان کی خوشبو دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ ایسے میں کون ایسا بے ذوق ہو جو نیند کی آغوش میں کھویا رہے اور فطرت کی اس آواز پر لبیک نہ کہے۔ چنانچہ صاحب ذوق لوگ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں رات کو سونا، سویرے صبح کو اٹھنا شتاب ہے۔ صحت و دولت بڑھائے، عقل کو دے آب و تاب ہے، اور موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیر کو نکل جاتے ہیں۔ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوں۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، عجب تھی بہار اور عجب سیر تھی، سہانا تھا وقت اور ٹھنڈی ہوا تھی، پرندوں کا تھا ہر طرف چہچہا، یہی جی میں آئی کہ گھر سے نکلیں، ٹہلتا ٹہلتا ذرا باغ چلیں۔ اور یہ باغ ہمارے گھر سے کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ میرا دوست طاہر میرے ساتھ تھا۔ ہم گلیوں میں سے آہستہ آہستہ ٹہلتے ہوئے نکلے۔ مسجد سے اذان کی آوازیں آ رہی تھی۔ پرہیزگار لوگ عبادت کے لیے مسجدوں کا رخ کر رہے تھے۔ لوگ کسان بیلوں کو لے کر کھیتوں کی طرف جا رہے تھے اور ان کے گلوں کی گھنٹیاں فضا میں گونج رہی تھیں۔ گلیوں سے باہر نکلیں تو تازہ ہوا کے خنک جھونکوں نے ہمارا استقبال کیا۔ پرندے درختوں پر چہچہا رہے تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے حمد خدا کے گیت گا رہے ہوں۔ باد صبا درختوں کے پتوں سے ٹکرا کر گزری تو فضا میں بڑا دلفریب نغمہ بکھر جاتا ہے۔ ہم بھی اس سہانے وقت کا ذکر کرتے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے باغ کی طرف رواں دواں تھے۔ راستے میں کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ مل گئے۔ جب باغ کے صدر دروازے کے قریب پہنچے تو مختلف پھولوں کی ملی جلی خوشبو نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اندر داخل ہوئے تو منظر اور دلکش تھا۔ ایک طرف راہٹ چل رہا تھا اور اس کا شفاف پانی پختہ نالیوں میں سے بہہ رہا تھا۔ ہم نے وہیں سے ایک نیم کے درخت سے مسواکیں بنائیں، دانت صاف کیے، وضو کیا اور باغ کی مسجد میں نماز فجر ادا کی۔ اب باغ میں کافی لوگ جمع ہو چکے تھے، کچھ لوگ دوڑ لگا رہے تھے اور کچھ ورزش کر رہے تھے۔
ایک طرف اکھاڑا بنا ہوا تھا، ایک پہلوان اپنے جو شاگردوں کو کشتی کے داؤ پیچ سکھا رہا تھا۔ ہم یہ سارا منظر دیکھ کر خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہم نے بھی ہلکی پھلکی ورزش کی، پھیپھڑوں کو پھلا پھلا کر ان میں خوب تازہ ہوا بھری، پھر باغ کے پھلدار پودوں کے حصے کی طرف چل دیے۔ وہاں ہم نے اللہ کی قدرت کا اتنا دل فریب منظر دیکھا جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ہی مٹی سے پیدا ہونے والے پھول مختلف رنگ اور مختلف قسم کی خوشبو بکھیر رہے تھے۔ ہر پھول کی شکل اور رنگ و روپ بھی دوسرے سے مختلف تھا، لیکن ایک سے بڑھ کر دلکش۔ اتنے میں مشرق سے سورج کی سنہری کرنیں نمودار ہونے لگیں۔ یہ کرنیں جب ہری ہری گھاس پر شبنم کے قطروں پر پڑتی ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی نے سبز مخمل کی چادر پر مختلف رنگ کے جھلمل کرتے موتی ٹانک دیے ہوں۔ نالیوں میں چلتا پانی سونے کی چادر دکھائی دے رہا تھا۔ ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہ گھر پہنچتے پہنچتے سورج کی ان شعاؤں میں گرمی نہ آ جائے، لہٰذا ہم نے واپس گھر کی راہ لی اور صبح کے سہانے وقت کی تعریف کرتے ہوئے جلد ہی گھر پہنچ گئے۔ یہ مضمون تھا صبح کی سیر جو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ اللہ حافظ۔